قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ امت مسلمہ کے شیر دبنگ لیڈر نے آج اقوام متحدہ کے بارے میں ایسا مطالبہ کر دیا جو برسوں پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آیا درست آیا۔ اردگان اس وقت کیسے دنیا کے 5 طاقتور ممالک کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اپنے خطاب میں طیب اردگان نے اقوام متحدہ سے کون سے بڑے مطالبات کر دیے، آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا واقعی اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ختم کیا جا رہا ہے؟ کیا ہے اردگان اور عمران خان کا نیا پلان جو اس دفعہ وہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں پیش کرنے جا رہے ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بالآخر طیب اردگان نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جس نے امریکہ سمیت تمام غیر مسلم طاقتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جی ہاں، طیب اردگان اور عمران خان مل کر اب غیر مسلم طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگے ہیں۔ طیب اردگان نے اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم کی سیکیورٹی کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ طیب اردگان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسی سیکیورٹی کونسل کو ختم کر دینا چاہیے جو اپنی من مرضی کے فیصلے کرے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ 7 ارب انسانوں کی قسمت کو 5 ممالک کی سیکیورٹی کونسل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اپنا مشن پورا کرنے میں 75 سال سے مسلسل ناکام ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں اور اگر یہ اصلاحات نہیں لائی جاتی تو اس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ صدر اردگان نے مزید کہا کہ جمہوری، شفاف، تابع احتساب، مؤثر اور منصفانہ نمائندگی کی حامل سلامتی کونسل کی تعمیر اب انسانیت کے لیے ایک ترجیح نہیں، مجبوری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ طیب اردگان نے واضح انداز میں کہا کہ سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں۔ ترک صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اٹھا دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر اٹھاتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے۔ ترک صدر نے کہا یہ تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے کیونکہ جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار مسئلہ کشمیر پر ہے۔ امت مسلمہ کے دبنگ لیڈر اردگان نے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں امن اور انسانیت کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اپنے موقف سے اب وہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ یونان کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ شام میں ہزاروں بہن بھائیوں کو اپنے ملک میں بسایا۔ لیبیا، شام، یمن سمیت جنگ زدہ علاقوں میں امن کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل سے تنازع کا حل فلسطینی خود مختار ریاست کے قیام کی صورت میں ہوگا۔ تنازع کا حل فلسطینی ریاست کی 1967 کی سرحد کے قیام کی صورت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر ممالک کو لاحق خطرات کے خاتمے کے منتظر ہیں، متعدد دہشت گرد تنظیموں سے مد مقابل ہیں، جبکہ UN قراردادوں پر عمل سے شام بحران کا حل ترجیح ہونا چاہیے۔ اس موقع پر طیب اردگان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ 75 سال سے سیکیورٹی کونسل نے ایسے کوئی دبنگ فیصلے نہیں کیے جو بڑی بڑی جنگوں کو ٹال سکیں۔ آج کشمیر ایشو کو کئی سال گزر گئے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیریوں پر جو ظلم کے پہاڑ بھارت نے توڑے اس پر سلامتی کونسل کی مکمل خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا سیکیورٹی کونسل کے اقدامات صرف اور صرف مسلمان ممالک کے خلاف ہیں؟ کیوں آج ایک لمبے عرصہ گزرنے کے باوجود مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کیا گیا؟ دوسری طرف مودی نے بھی اپنا پینترا تبدیل کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اقوام متحدہ کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کو عصر حاضر کے حقائق کا عکاس بننے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس عالمی ادارے میں جامع اصلاحات نہ ہوئیں تو لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی گزشتہ 75 برس کے اقدامات اور پہل کی تعریف کی، تاہم کہا کہ اس عالمی ادارے میں ہمہ جہت اصلاحات کی ضرورت ہے جو عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی کرتی ہوں، جہاں تمام فریقین کی آواز سنی جائے، عصری چیلنجز کو قبول کیا جائے اور انسانی بہبود کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے۔ لیکن دوستو، مودی نے یہ پینترا صرف چین کی طرف سے ممکنہ جنگ کے پیش نظر ہی بدلا ہے۔ اب مودی کو سمجھ آ رہی ہے جب چین نے مودی کی ٹھکائی شروع کی ہے۔ آج مودی بالکل بے بس نظر آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کشمیری مسلمان بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ آج خود مودی اقوام متحدہ میں مظلوم بن کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہمیں چین سے بچایا جائے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں مودی منتوں ترلوں پر اتر آیا کہ سیکیورٹی کونسل بھارت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مودی شاید بھول رہا ہے وہ اس سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کر رہا ہے جس کے سامنے کئی سالوں سے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک نہ تو کشمیری مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل ہوا اور نہ ہی فلسطین کے مسلمانوں کی کوئی سنوائی ہوئی۔ مودی کا کہنا تھا ہم ایک فرسودہ ڈھانچے کی مدد سے آج کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جامع اصلاحات کے بغیر اقوام متحدہ اعتماد کے بحران سے دوچار ہے۔ بھارت کے علاوہ دیگر ممالک بھی، جن میں جرمنی، برازیل، جاپان اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، اقوام متحدہ میں جامع اصلاحات کا ایک عرصے سے مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت، جرمنی، جاپان اور برازیل پر مشتمل G4 ممالک نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو ایک مشترکہ خط دے کر مطالبہ کیا تھا کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کا عمل تیز کیا جائے۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ بعض ممالک دانستہ طور پر اس معاملے میں تاخیر کر رہے ہیں اور پچھلی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اس معاملے پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ خط میں مزید کہا گیا تھا کہ جو ممالک اصلاحات کے خواہش مند نہیں ہیں انہیں اصلاحات کے عمل اور بات چیت کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مودی نے کشمیریوں کے حقوق کو پس پردہ ڈالتے ہوئے کہا، آج کی اس مربوط دنیا میں اس عالمی ادارے میں ہمہ جہت اصلاحات کی ضرورت ہے جو عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی کرتا ہو، جہاں تمام فریقوں کی آواز سنی جائے، عصری چیلنجز کو حل کیا جائے اور انسانی بہبود کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس حوالے سے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ در حقیقت یہ مودی کی سب سے بڑی منافقت ہے جو آج وہ اپنے آپ کو چین سے بچانے کے لیے سلامتی کونسل کے اجلاس میں دہائیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف طیب اردگان نے جس طرح ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ بالکل فیئر ہو کر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے عوام کو ان کے حقوق دلوانے میں آگے آئے۔ اگر اب بھی اقوام متحدہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہت جلد اس عالمی پلیٹ فارم کی ویلیو ٹکے ٹوکری ہو جائے گی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔